नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आयत नंबर 6 सूरे जुमर। ठीक है, अल्लाह ताला की कुदरत की तौहीद के मजीद दलाइल यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसमें से खुद इंसान की पैदाइश, उसकी जो खलकत है वो भी एक क्या है, मौजज़ा है, वो भी एक निशानी है। ठीक है, खलक़कुम उसने पैदा किया तुमको, खलक़ा उसने पैदा किया, कुम तुमको, मिन नफ्सिन वाहिदतिन एक नफ्स से, एक जान से। इशारा किधर है? आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। यानी तुम सबको अल्लाह ताला ने एक जान से पैदा किया, एक वाहिद यानी आदम अलैहिस्सलाम से। और आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सुम्मा फिर, ये जो सुम्मा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। सुम्मा, ये ग्रामर में इसको कहते हैं तराखी ज़मान। तराखी, ताखीर। ताखीर आपको पता है क्या होता है? देर, पोस्टपोन, डिले। ज़मान वक्त को कहते हैं। ठीक है, ज़माना। तो सुम्मा एक एक होता है हर्फ अत्फ, फा हर्फ अत्फ होता है, राइट? तो सुम्मा जो है वो तराखी ज़मान के लिए आता है। मतलब क्या है कि इसमें थोड़ी-सी ताख़ीर होती है। मतलब सुम्मा के बजाय फ़ा जब आता है वो इमीडिएट होता है, जल्दी, फ़ौरन इसके बाद। ठीक है? मतलब जल्दी के लिए आता है फ़ा, लेकिन सुम्मा थोड़ा-सा डिले के लिए आता है। जैसे यहाँ पे क्या मीनिंग हो रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम सबको पैदा किया एक नफ्स से, सुम्मा फिर, यानी कुछ अरसा गुजरने के बाद। हुँ? यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद, ये मुराद है। ठीक है? अब एक तो ये था ना तरीका कि ये लिखा जाता कि फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने सुम्मा जअला मिन्हा ज़ौजहा, उसका जोड़ा पैदा किया, राइट? ये भी हो सकता है। लेकिन सुम्मा, बस एक लफ्ज़ से काम चल गया। सुम्मा फिर, जअला मिन्हा ज़ौजहा, फिर बनाया उससे उसका जोड़ा। किसका जोड़ा? उस नफ्स का जोड़ा, यानी आदम अलैहिस्सलाम का फिर जोड़ा बनाया। किसकी तरफ इशारा है? हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ। व अंज़ला लकुम मिनल अनआमी, और पैदा पैदा किए तुम्हारे लिए, उतारे से मुराद नाज़िल किए से मुराद पैदा करना। ठीक है? व अंज़ला लकुम मिनल अनआमी, और उसने उतारे या पैदा किए तुम्हारे लिए आम, मवेशी, और मवेशियों में से भी समानियता अज़वाज, समानिया 8, अज़वाज, अज़वाज जोड़े के लिए भी आता है, अज़वाज अक़साम के लिए भी आता है। ठीक है, जैसे इससे पहले गुजरा ना, अज़ाब के अक़साम थे, राइट? जहन्नुम में बहुत सारे अज़ाबों के अक़साम होते हैं। तो अज़वाज जोड़े के लिए भी आता है, काइंड्स, टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे मुराद है अक़साम। ठीक है? तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम का जोड़ा बनाया। अब देखिए आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, सोचिए ज़रा, बिल्कुल अकेले, तन्हा, कोई नहीं। हुँ? आप ज़रा तसव्वुर करिए, आप कोई ऐसी जगह पर हैं, जहाँ पर आप सिर्फ़ कोई नहीं है, ऑल अलोन, जस्ट योर ओन। चलो 1 दिन बंदा रह सकता है, 2 दिन रहता है, अकेले विदाउट इंसान के, कितने दिन आखिर? नहीं रह सकता, राइट? तो अब आदम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, राइट? अब बहुत दिन गुज़रे होंगे, राइट? अल्लाहु आलम कितने दिन गुज़रे, कितना अरसा वो अकेले थे, राइट? सुम्मा, तो सुम्मा में क्या लगता है कि कुछ अरसा गुज़रा, फिर आदम अलैहिस्सलाम को कंपनी की ज़रूरत पेश आई, कि उनको साथी हो, क्योंकि इंसान इंसानों में ही सुकून पा सकता है, राइट? तो अल्लाह ने उनकी पसली से फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मिन्हा, उससे, यानी उस नफ्स से ही, ठीक है? यानी आदम में से ही, राइट? तो औरत क्या है फिर? औरत मर्द का ही पार्ट है,
مرد کا پارٹ بھی ہے اور پارٹنر بھی ہے. Right? جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. ٹھیک ہے. تو حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے. اچھا کیوں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح آدم علیہ السلام کو الگ پیدا کیا حوا علیہ السلام کو بھی الگ پیدا کر دیتا. تو پھر الگ سے کیوں پیدا کیا؟ ان کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ دونوں میں موافقت رہے. دیکھیے جو چیز انسان کا اپنا حصہ ہوتی ہے نا، قدرتی بات ہے انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. زیادہ محبت ہوتی ہے. جیسے انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک خاص تعلق ہوتا ہے نا، ہے یا نہیں؟ اولاد کا دکھ درد انسان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کا جوڑا اسی میں سے بنایا تاکہ ان کے درمیان محبت ہو، موافقت ہو، قربت ہو، رائٹ، اٹیچمنٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے ہی حوا علیہ السلام کو بنایا. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور پیدا کیے تمہارے لیے انعام مویشیوں میں سے، ٹھیک ہے، ثمانیۃ ازواج. کیا پیدا کیے؟ ثمانیہ 8، ازواج جوڑے. ازواج جوڑے کے لیے بھی آتا ہے زوج کی جمع، اور ازواج اقسام کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 8 اقسام کے نر اور مادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے مویشیوں میں، چوپایوں میں سے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کی تفصیل جو ہے نا ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں. سورہ انعام میں آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8 قسمیں بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2. کہے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو. علم ہے تو بتاؤ. اور اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2. کہہ دو کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کرے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو اس میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ 8 جو اقسام ہیں، جوڑے ہیں نر اور مادہ کے، ٹھیک ہے، ان کی تفصیل. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مویشیوں میں سے 8 جوڑے یا اقسام پیدا کیے ہیں. رائٹ. کس کے لیے؟ انزلہ کے بعد کیا ہے؟ لکم، تمہارے لیے. یعنی یہ خاص تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. دیکھیے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سارے جانور بنائے، لیکن خاص طور پر مویشی جانور کا ذکر کیوں کیا یہاں پہ؟ کیونکہ یہ مویشی جو ہے یہ ظاہر نظر آتے ہیں ہم کو، سب سے زیادہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بکری بھیڑ وغیرہ. یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطونی امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. ٹھیک ہے. وہ تم سب کو پیدا کرتا ہے، کرے گا، مضارع کا صیغہ ہے. تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں وہ تمہاری تخلیق کا کام شروع کر دیتا ہے، تم کو پیدا کرتا ہے. خلقا من بعد خلق، خلقا پیدائش، من بعد خلق دوسری پیدائش کے بعد. یعنی ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہاں پہ انسانی تخلیق کے بارے میں آ رہا ہے. انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے نا، اس کے دیکھیے 3 بڑے سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ سٹیج کیا ہوتی ہے؟ پری ایمبریونک. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے پری ایمبریونک؟ پری ایمبریونک سٹیج ہوتی ہے جو 2.5 ویک کی ہوتی ہے. 2.5 ویک یعنی 2.5 ویک پر مشتمل ہوتی ہے.
جس میں جو زائگوٹ ہوتا ہے، جو فرٹیلائزڈ ایگ ہوتا ہے، وہ تقسیم ہو کر وہ ایک طرح سے گچھے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، رائٹ؟ اور پھر وہ ماں کے رحم میں ایک طرح سے اسٹک ہو جاتا ہے، چپک جاتا ہے، ساتھ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سیکنڈ اسٹیج کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو پری ایمبریونک ہوگی، سیکنڈ ایمبریونک، ٹھیک ہے؟ یہ کب تک رہتی ہے؟ یہ 8 ویک کے آخر تک یہ اسٹیج رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں کیا ہوتا ہے، انسان کے بنیادی اعضاء بنتے ہیں، وہ تشکیل پاتے ہیں، جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ اس میں ایک طرح سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس اس میں اس کا سائز ہوتا ہے 3 سینٹی میٹر، بہت چھوٹا، right؟ اس کے بعد تھرڈ اسٹیج آتی ہے فیٹل کی، اور وہ کون سی اسٹیج ہوتی ہے؟ اس میں بس گروتھ ہوتی رہتی ہے بچے کی، ٹھیک ہے؟ اسٹارٹنگ کا سب ہو گیا، بچہ بڑھنے لگتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی ایک طرح سے گروتھ ہو کے بڑھتے بڑھتے وہ مکمل تیار ہو جاتا ہے، پھر بعد میں ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں، خلقا من بعد خلق، پیدائش، ایک پیدائش، اس کے بعد پھر دوسری پیدائش، یعنی تم کو تخلیق کے مراحل سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے، اور وہ کہاں پر ہوتا ہے سب کچھ؟ وہ فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، فی ظلمات ثلاث، اور یہ کتنے، یہ جو ماں کے پیٹ میں جو ہے، یہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے پردے میں، رائٹ؟ یہ تخلیق کا جو کام ہو رہا ہے، یہ 3 قسم کے اندھیرے پردوں میں ہو رہا ہے۔ 3 پردے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو جو بیلی ہے، جو اوپر سے نظر آ رہا ہے، پیٹ، وہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا پیٹ کون سا ہوتا ہے؟ یوٹیرس، ٹھیک ہے، رحم۔ تیسرا کون سا ہوتا ہے؟ تیسرا وہ ایک ممبرین ہوتی ہے، ایک لیئر ہوتی ہے جس کے اندر بچہ لپیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتوں کا انسان کو احساس ہو، اللہ کے یہ انعامات ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن دنیا میں جو چھوٹی سی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ذریعہ بنایا ہے، تو اس پر بھی عورت کتنی ناشکری کرتی ہے، right؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا احساس دلا رہے ہیں، نعمتوں کا احساس دلا رہے ہیں، right؟ ذالکم اللہ، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کی تمام ملکیت کس کی ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی ملکیت میں ہے، ان کی ملکیت میں، دنیا میں بھی رہتے نا، جیسے قرآن میں آتا ہے وما ملکت ایمانکم، جن کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، ملکیت ہی ہے نا، وہی سیم روٹ لیٹر ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کا ہے، اسی کا سب کچھ بادشاہ ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ تو یاد رکھیے انسان کی جو ملکیت ہے نا، وہ مقید ہے۔ مقید مطلب کیا؟ قید، ریسٹرکٹیڈ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ عام ہے، وہ پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے؟ انسان تھوڑے دن کے لیے تو مالک ہو سکتا ہے، لیکن وہ پرماننٹ نہیں، right؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ جو بادشاہت ہے، مالک ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، فار ایور، پرماننٹ، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا ہوا، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا وہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنَّ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم بہکے جا رہے ہو؟ کدھر کدھر بہک جا رہے، کدھر پھرائے جاتے ہو؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے سب کچھ کائنات بنائی، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا سورج، چاند، رائٹ؟ دن رات ایک طرح سے باری باری اپنے کام کر رہے ہیں، یہ سب دلائل ہے اللہ کی قدرت کے، right؟ تو پھر اسی کی عبادت ہونا چاہیے، تو کسی اور کی طرف کیوں پھرے جا رہے ہو؟ سوال کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ جھنجھوڑا جا رہا ہے، سوچو، سدھرو، اپنی اصلاح کر لو،
آگے ان تکفرو، اگر تم کفر کروگے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی عنکم، غنی ہے تم سے. اگر تم کفر کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ رچ ہے، امیر ہے. اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے کفر کی، تمہارے شکر کی. ٹھیک ہے. ولا یرزا، اور ولا یرزا، اور نہیں وہ راضی ہوتا، یعنی اور نہیں وہ پسند کرتا، بعبادہ، ولا یرزا، اور نہیں وہ پسند کرتا، لعبادہ، اس کے بندوں کے لیے، الکفر، کفر، یعنی وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ کہ ہم شکر کریں. ٹھیک ہے. آگے آ رہا وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، یرزاہ لکم، وہ پسند کرتا ہے اس کو تمہارے. ٹھیک ہے. شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور شکر کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ 3 طرح سے شکر ہوتا ہے. قلب سے، سب سے پہلے دل میں. ٹھیک ہے. دل سے کس طرح سے شکر ہوتا ہے؟ اعتراف نعمت، نعمت کا اعتراف کرنا، ماننا، اللہ نے مجھے نوازا ہے، عطا کیا ہے، اللہ کی یاد. پھر زبان سے، لسان سے کس طرح سے شکر ہوتا ہے؟ اظہار نعمت سے. ٹھیک ہے. اظہار نعمت مطلب فخر کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا شکر ہی ادا کرنے کے لیے. تیسرا جوارح، جوارح یعنی اعضاء سے، مطلب نعمتوں کا صحیح استعمال. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے شکر کو. اور یاد رکھیے، شکر کرنے والوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ دے گا، مزید دے گا. تو اب آپ اس میں دیکھیے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کا کیا فرض بنتا ہے پھر؟ کہ فوراً اللہ کو یاد کرے. اس طرح سے دل میں خوش ہو کے. اب ہر وقت جلے کٹے کڑے رہنا یہ کیا ہے؟ ناشکری. دیکھیے اگر ہم کو اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں، تو کہاں سے پتا چلے گا؟ سب سے پہلے دل سے. رائٹ؟ کہ دل میں یہ کیسا سمجھتا ہے اس نعمت کو. رائٹ؟ پھر کیسے پتا چلے گا؟ پھر مسکراہٹ سے. اس طرح سے نعمت کا ذکر کر کے، اچھی اچھی باتیں کرنے سے. نعمتوں کا اظہار کرنے سے پتا چلتا ہے نا کہ انسان شکر گزار ہے یا نہیں. دیکھیے نعمتوں کا اظہار 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ تکبر بھی آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. فخر بھی آ جاتا ہے. تو اس میں ایک طرح سے باریک سی لکیر ہے کہ ہم نعمتوں کا اظہار کس طرح سے کریں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اگر شکایتیں شکوے کرتے رہیں، جیسے مثلاً کسی ایک فرینڈ کو ہم نے کال کیے اور ان کو بس اب سنانے شروع ہو گئے ہمارے کیا شکایتیں، ہمارے جو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ، اس کو کچھ اچھی بات سنانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ارے میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا. اس کو دین اینڈ دیر وہیں پہ یاد آتا، ارے نہیں میرے ساتھ بھی یہی ہو. پھر یہ کس طرح سے ناشکری پھیلتی ہے. تو اس کے بجائے اگر ہم اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں گے، اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے عطا کیا، اللہ کا شکر ہے. تو ذکر نعمت سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے. پھر انسان خوشی خوشی عبادتیں بھی کرتا ہے. تو یہ ایک شکر گزار بندے کا رویہ ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کو ہر دم نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، ہر دم نعمتیں ملتی ہے نا. اگر کوئی ایک نعمت اللہ تعالیٰ چھین بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے چھن رہی ہے، تو اس کے برعکس آپ دیکھیے کتنی نعمتیں مل رہی ہیں انسان کو. اگر ہم اس کو ایسے کریں، ایک ترازو میں جو نعمتیں چھن گئی ہیں اس کو رکھ دیں، اور دوسرے ترازو میں
जो नेमतें मिल रही हैं उसको आप रख दें दूसरी तरफ, कौन सा पल्ला झुकेगा? फिर क्या हक है हमको कि हम नाराज रहें, हाँ, जले कड़े, right? उदास रहें? कोई हक नहीं, क्योंकि ऐसा करना, शिकवे शिकायतें करना अल्लाह को नापसंद है। बंदों को भी पसंद नहीं है ये सब चीजें, नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे अगर कोई तकलीफ आती तो? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र तारीफ अल्लाह के लिए। अला कुल्ली हाल क्या मतलब? अला कुल्ली हाल, हर हर हाल पर, हर एक सिचुएशन पर, चाहे हालात मेरी मर्जी के मुताबिक हो या ना, हर हाल में या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये असल में है शुक्रगुजारी, ठीक है? वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्रा, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कुफ्र को उसके बंदों के लिए। व इन तशकुरु यरज़ा लकुम यरज़ाहु लकुम, हाँ वो अगर तुम शुक्र करोगे तो पसंद करता है, राजी होता है तुम्हारे। एक हदीस में आता है ना शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यर्ज़, बेशक अल्लाह ताला जरूर राजी होता है, पसंद करता है, अनिल अब्दी, बंदे से। क्या पसंद करता है? अन के याकुला, कि वो खाए, अल अकलता, एक लुकमा, ठीक है? बाद मुफस्सिरीन ने खाना भी एक वक्त का लिया है इससे, ठीक है? बहरहाल एक लुकमा खाए या एक वक्त का खाना खाए, तो अल्लाह ताला उसके बंदे से क्या पसंद करता है? वयहमदहु अलैहा, वो उसका शुक्र अदा करे उस पर। औ यशरबा, या पिए कुछ, याकुला खाए, औ यशरबा या पिए, मतलब खाए या पिए कुछ भी, अशरबता एक घूंट भी पानी का, वयहमदहु अलैहा, वो पसंद करता है उसको, उसका शुक्र अदा करे उस पर, ठीक है? तो अल्लाह ताला पसंद करता है उसके बंदे के लिए कि उसका बंदा शुक्र करे, एक लुक़मा भी अगर वो खाए, हाँ, चलिए एक दफ़ा का खाना भी अगर ले लेंगे, अल्लाह को क्या पसंद है कि बंदा जब भी कुछ खाए तो वो क्या करे? शुक्र अदा करे। इसी तरह पीने का, आपको पता होगा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हदीस वगैरह उनकी रिवायत होती है उनके ज़रिए से, तो उनके बारे में आता है कि वो हर लुक़मे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। एक लुक़मा लिया, लुक़मा निवाला, बाइट, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, राइट? जब लुक़मा निगल जाते फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते, राइट? फिर अगला लुक़मा लेते। तो किसी ने उनसे पूछा, आप इतनी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? मतलब हर लुक़मे पर क्यों? भई पूरा एक दफ़ा खाना खा लो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह दो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था, अक़लुन व हम्दुन खैरुम मिन अक़लिन व समतिन। अक़लुन व हम्दुन, खाना और शुक्र करना, हुँ, खैरुन बेहतर है उससे, अक़लिन मिन अक़लिन व समतिन, खाना और खामोश रहना। हुँ, यानी लुक़मा खा के आप एक लुक़मा बना रहे हैं, हुँ, वो हाथ से बनता है लुक़मा, अब इतनी देर में चुप रहने के बजाय क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह कहें। समझ आ रही ना? तो ये है देखिए शुक्रगुज़ारी, ठीक है? तो अल्लाह ताला राज़ी होता है, हुँ, पसंद करता है ये अपने बंदे से। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला राज़ी होता है ना? अल्लाह ताला राज़ी है हमसे, ये कोई छोटा मुक़ाम नहीं है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में क्या आता है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जो अल्लाह से राज़ी होते हैं ना, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाता है। अल्लाह से राज़ी होने का मतलब क्या है? अल्लाह से राज़ी मतलब अल्लाह ने जो कुछ अता किया है, उससे खुश हैं। अल्लाह तेरी रज़ा है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं राज़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला भी उनसे राज़ी होते हैं, और जो लोग शिकायतें करते हैं, तो उनसे अल्लाह ताला राज़ी नहीं होता, राइट? आगे। हुँ, वला तज़िरु, और ना तज़िरु, वज़रा यज़ीरु से, तज़िरु विज़्र इसका रूट लेटर है, वाव ज़ाई रा।
विज्र कहते हैं बोझ को, बोझ यानी लोड, लोड कोई भी लोड। अब बोझ यहाँ पे कौन सा बोझ मुराद है? गुनाह का, ठीक है। वला तजीरू और ना, अब यहाँ पे मोनस है, वाहिद मोनस, तो आगे कोई फाइल वाहिद मोनस है, ठीक है। तो आगे फाइल मोनस है इसलिए वला तजीरू वाजिरतन, अब ये फाइल बन रहा है। और ना बोझ उठाएगा वाजिरतन, कोई बोझ उठाने वाला, विजरा उखरा, दूसरे का बोझ, ठीक है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी के गुनाह नहीं उठाएगा, ठीक है। अच्छा, दुनिया में तो क्या होता है, कोई दूसरे मुल्क जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं, है ना, तो क्या करते हैं, हमारा सामान भी लेके जाते हैं, आप भेज देते हैं हम सामान, होता है ना, सब करते हैं ऐसा, है? कोई दूसरी कंट्री जा रहा है तो हमारा सामान लेके जाते हैं या हमारा सामान लेके आते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन क़यामत के दिन ये नहीं होगा कि कोई जहन्नुम में जा रहा है, अच्छा तुम भी वहीं जा रहे, तो हमारे गुनाह भी लेते जाओ, तुमने तो जाना ही है तो साथ ये भी लेके जाओ, नहीं। हर कोई अपने अपने बोझ उठाएगा, अपने अपने गुनाह उठाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो आयत है ना, ये आयत यहाँ पर एकदम दरमियान में आई है, ये इसलिए आई है कि अमूमन क्या होता है, हम अपनी बहुत सी गलतियों का कसूरवार, जिम्मेदार औरों को ठहराते हैं, औरों को हम समझते हैं ये सबब था इसलिए हमने ये गुनाह किया, इसकी वजह से मैंने ये किया, है ना। कभी हम दोस्तों को ठहराते हैं, कभी हम रिश्तेदारों को ठहराते हैं, माँ बाप को ठहराते हैं, राइट, कभी हम जमाने को कहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, राइट? तो कुरान क्या बताता है, कोई कुछ भी करे, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ठीक है। मतलब कोई तुम्हारे गुनाहों का जिम्मेदार नहीं हो, तुम खुद ही अपने गुनाहों के जिम्मेदार है, और तुम खुद ही अपने गुनाहों को उठाओ, अपने किए का खुद जिम्मेदार होगा हर शख्स, हर नफ्स। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, सुम्मा फिर, इला तुम्हारे रब की तरफ, सुम्मा फिर, इला रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ, मर्जिउकुम तुम्हारा ठिकाना है, मर्ज मस्दर में, रजा की जगह, ठीक है, यानी लौटने की जगह। फिर तुम्हारे रब की तरफ तो तुमको पहुंचना ही है, उसकी तरफ पलटना ही है, ठिकाना कहाँ है आखिर, अल्लाह ही की तरफ। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, फयुनब्बिउकुम, फिर वो बता देगा तुमको, तुमको खबर देगा किसकी, क़यामत की। और क्या खबर देगा, बिमा कुंतुम तअमलून, साथ जो तुम थे अमल करते, यानी जो कुछ तुम अमल करते थे अल्लाह ताला तुमको क़यामत में बता देगा, ठीक है। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, बेशक वो खूब जानने वाला है, बिज़ाति सुदूर, सुदूर सद्र की जमा, सीने को, सीने के राज को, सीने के हाल को, सीने के भेदों को, सिर्फ ज़ाहिरी अमाल को नहीं बल्कि अल्लाह ताला दिलों को भी चेक करेगा, सीनों को भी चेक करेगा। देखिए मैं आपको बताई ना, सूर्य का थीम क्या है, इखलास लिल्लाह, इखलास, खुलूस, मुखलिसन, बहुत बार आएगा ये लफ्ज, ठीक है। तो इखलास कहाँ होता है, सीने में, ठीक है। तो अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों के हाल, सीनों के राज तक जानता है, उसको सब पता है। वइज़ा मस्सल इंसाना, और जब मस छू जाती है, लाहक हो जाती है, अल इंसाना इंसान को, क्या, जुर्रुन कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई शिद्दत, कोई बीमारी, जब इंसान को पहुंचती है कोई भी तकलीफ, तो क्या होता है, दआ रब्बहू मुनीबन, वो पुकारता है उसके रब को, मुनीबन हाल, नौब से ही है, यानी रुजू करते हुए, पलटते हुए, अनाबा युनीबु। जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो कैसे पुकारता है अल्लाह ताला को, मुनीब होकर, एकदम सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ पलट कर, इलैही उसी की तरफ। सुम्मा फिर, इज़ा जब, खव्वलहु, खव्वला खा वाव लाम से, खा वाव लाम कहते हैं इसके असल माने जो आते हैं खबरगिरी करने को, निगरानी करने को, ठीक है। खा वाव लाम का माने होता है ऐसी चीज अता करना जिसकी निगहदाश्त जरूरी जरूरी है, यानी जिसकी निगरानी जरूरी है।
तो क्या माने में आता है फिर? अता करने के माने, यानी ऐसी चीज अता करना जिसकी हिफाजत निगरानी जरूरी है, मसलन औलाद, राइट, निगरानी करना हिफाजत करना जरूरी होता है, राइट। इसी तरह घर है और भी चीजें, ठीक है, जो अल्लाह ताला नेमत अता करता है, तो उनकी हिफाजत करनी पड़ती है, निगरानी करनी पड़ती है, खबरगिरी करनी पड़ती है। तो उन चीजों की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इज़ा खव्वलहु, जब अता करते हैं उसको निअमतन, कोई नेमत, जब उसको कोई नेमत अता करते हैं अल्लाह ताला, वो तकलीफ थी, अल्लाह ताला की तरफ पलटा, तो जब उसको नेमत अता करते हैं, मिनहु, उसकी तरफ से, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से खास फजल, मिनहु, अपनी तरफ से कोई नेमत अल्लाह ताला जब अता करता है, राइट, तो इंसान क्या करता है? नसिया मा काना यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, भूल जाता है जो था वो, यदउ, दुआ करता था, इलैहि, उसकी तरफ, मिन क़ब्ल, इससे पहले। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कोई भी नेमत, ठीक है, मिनहु, अपनी तरफ से, यानी खास फजल से। और नेमत ऐसी चीज होती है, मतलब फजल ऐसा होता है कि जिसका बदला नहीं दिया जा सकता। नेमत जो है ना, उसका कोई बदला या उसका कोई दूसरा बदल नहीं दिया जा सकता। हम्म। नेमत किससे है? इनाम भी इसी से है। नाम, इनाम क्या होता है? राइट? इनाम भी एक तरह से क्या है? नेमत है, राइट? तो कोई भी नेमत जो अल्लाह ताला की तरफ से है, राइट, उसका कोई बदल नहीं दिया जा सकता, उसका कोई पे नहीं कर सकता कुछ, राइट। अच्छा, आप ये कहेंगे, अच्छा मुझे तो इनाम मिला है कलम, राइट, ये पेन, मैं तो इसको पे करके इसका बदला दे सकता हूँ, राइट? देखिए, आप कोई चीज, कलम हो या कोई चीज बाजार से लाएं, ये अलग बात है। किसी को अगर वो कलम इनाम के तौर पर मिले, तो वो जो एक ऑनर होता है, राइट, वो एक खास इनायत होती है, राइट, बख्शिश होती है, तो वो हम पे नहीं कर सकते, उसको हम बदला नहीं दे सकते। तो अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हम पर की हैं, बेशुमार फव्वल अता किया है अल्लाह ताला ने हमको। तो इंसान का क्या फर्ज बनता है फिर? कि वो शुक्रगुजार हो। लेकिन इंसान क्या करता है? अल्लाह ताला वो भी साथ कह रहे हैं, जब हम उसको वो तकलीफ से निजात देते हैं, उसको नेमतें अता करते हैं, तो वो क्या करता है? नसिया मा काना यदउ इलैहि, चीज मिल गई, अल्लाह को भूल गए। हम्म? नेमत मिलने के बाद वो क्या करता है? देने वाले ही को ही भूल जाता है। अब जरा सोचिए, हमको याद है हमने अल्लाह ताला से क्या क्या मांगा है? और जो कुछ भी हमने अल्लाह से मांगा है, वो हमको क्या क्या मिल चुका है? हमको तो याद भी नहीं है हमने क्या क्या मांगा और क्या क्या मिला है, इतना हम मांगते रहते हैं। मसलन आप देखिए, कोई बीमार होता है, अब क्या मांगता है वो? सेहत, सेहत मिल गई अब। हम्म? तो क्या हो गया? अल्लाह को भूल गए, right? और अगर वो सेहत ना देता तो क्या कर सकते थे? किसी भी बीमारी को याद करिए, हम्म, कि अल्लाह ताला ने जब आप बीमार हुए, अल्लाह ताला ने सेहत दी, ठीक है, आपने जो दुआएं की, उस नतीजे के जरिए में आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी, ठीक है, तो हमको अल्लाह का वो फजल कितने दिन तक याद रहता? बस थोड़े दिन, right? उसके बाद फिर सब बराबर भूल जाते हैं, राइट। ये भी याद नहीं रहता कि अल्लाह ने वो नेमत हमको दी थी, हमारे हमको सेहत दी, ऐसा कुछ हुआ था, सब एकदम बराबर हो जाता है, ऐसे हो जाता है जैसे कुछ मिला ही नहीं, राइट। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जब हम उसको अता करते हैं तो वो क्या करता है? नसिया मा काना यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, वो ऐसे हो जाता है जैसे उस भूल जाता है जिसके लिए वो दुआ किया करता था, मिन क़ब्ल, इससे पहले, वजअला, और वजअला लिल्लाहि अंदाद, और वो बनाता है अल्लाह के लिए अंदाद। अंदाद किसको कहते हैं? निद की जमा है, पार्टनर्स। निद होता है जो हर चीज शेयर करते हैं, जैसे क्लास में बच्चे क्या है? हर चीज शेयर करते हैं, बोर्ड शेयर करते हैं, नोट शेयर करते हैं, राइट, नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये क्या है? निद, पार्टनर्स के लिए, इक्वल, शरीक, ठीक है, शरीक होते हैं। फिर क्या करता है अल्लाह ताला? जब उसको नेमत देते हैं तो वो क्या करता है? वो बनाता है अल्लाह के साथ शरीक, अल्लाह के लिए शरीक ठहराता है, लियुज़िल्ल अन सबीलिही, ताकि वो भटकाए, अन
سے सबीली ही उसके रास्ते से किसको भटका औरों को यानी ऐसी बातें करके इंसान सिर्फ खुद नहीं भटकता आसपास के लोगों को भी गलत बातें करके मुतासिर करता है उनको भी भटकाता है ठीक है अच्छा इंसान यहाँ पे जो वर्ड आया है ना मुनीबन एकदम रुजू करता है अल्लाह ही की तरफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को मांगता है तो अल्लाह से इंसान कब मांगता है जब उसे पता होता है कि ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई बंदा मेरे लिए कुछ हेल्प कर सकता है जब वो लोगों से मायूस हो जाता है ना फिर वो क्या करता है अल्लाह की तरफ रुजू होता है नहीं? अब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है दुआएं मांगता है अल्लाह ताला ने दे दी वो नेमत मिल गई चीज अब क्या होता है अल्लाह को तो भूल जाता है फिर कहता है कि वजाल लिल्लाही अंदादा क्या कहता है कि मुझे वो फला ने ये दी है उसकी वजह से मुझे ये मिला है फला जरिया है लेकिन वो अल्लाह को भूल जाता है उसको याद रखता है उस आदमी ने मेरी मदद की मसलन जैसे तबीयत खराब हुई बीमारी आ गई ठीक है डॉक्टर के पास जाते हैं बाज लोग ऐसे जुमले कहते हैं राइट हम बाज़ औक़ात ऐसे जुमले कहते हैं ना सुनिए सुनाए बस रिपीट कर देते हैं पता ही नहीं रहता क्या बोल रहे हैं राइट उसका मतलब क्या है अब बीमार होता है हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर की वजह से जान बची नहीं तो नहीं रहते ना आज कि डॉक्टर की वजह से जान बची तो हम किसको क्रेडिट देते हैं इंसान को अल्लाह को भूल गए वो जो दुआएं किए थे रास्ते में जो अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं पूरा रास्ता दुआएं कर रहे हैं वो सब कुछ भूल गए मुनीबन होके right? तो देखिए दुनिया में जितने भी अल्लाह ताला ने ये जो जराए रखे हैं ना राइट उन तक पहुंचना भी है राइट मतलब वो जराए तक पहुंचना भी जरूरी है ये नहीं है अल्लाह ताला ही का हुक्म है इलाज करना अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा था अपना पैर जमीन पर मारो यानी इलाज करो ठीक है तो लेकिन उन जराए को उन असबाब को सब कुछ समझना ये शिर्क है right? अब क्या होता है इंसान क्या करता है अब इस तरह की बातें करता है फलां की वजह से ये हुआ है फलां की वजह से जान बची है राइट या फिर उन्होंने हमारा ये काम कर दिया है उनकी वजह से हमको जॉब मिली है right? अब ये अपनी हद तक नहीं रखता इंसान उसके बाद क्या करता है लोगों में बैठ के उसके तस्करे करता है राइट और उन तस्करों में अल्लाह का जिक्र कुछ नहीं होता सिर्फ जाहिरी असबाब तो खुद भी भूलता है अल्लाह को दूसरों को भी भुलवाता है क्योंकि देखिए अगर इंसान कदरदानी करे ना शुक्र करे तो अल्लाह ताला उसको मल्टीप्लाई करके देता है और देता है और अगर इंसान शिकायतें करे तो वो भी हाथ से जाता है ठीक है तो यहाँ भी क्या आया है कि वजअल लिल्लाहि अंदादा लियुज़िल्ल अन सबीलिही वो भटकाता है ताकि वो बहकाए लोगों को उसके रास्ते सबील से मुराद कौन सा रास्ता सिरात मुस्तकीम जो अल्लाह की तरफ ले जाए कुल कह दीजिए तमत्ता फायदा उठा लो बिकुफ्री का तुम्हारे कुफ्र का कलीलन थोड़ा कुछ थोड़ा बस तमत्ता मता दुनिया के टेम्पररी बेनिफिट के लिए आता है थोड़ा सा फायदा तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ये जो तुम्हारा कुफ्र है ना अपने कुफ्र के साथ थोड़ा सा दुनियावी फायदा उठा लो मसलन इसी मिसाल को लेते हैं हाँ? कोई बीमार था उसने कहा या अल्लाह अगर तू मुझे सेहत दे हाँ, तो मैं तेरी इबादत अच्छे से करूंगा राइट बहुत इखलास के साथ इबादत करूंगा राइट ये करूंगा वो करूंगा उसने अब ये किया अब उसको सेहत मिल गई हाँ? ना नमाज पढ़ता है राइट और ना उसकी नमाजों में कोई खुशू खुजू है राइट बस जल्दी जल्दी नमाज में कोई दिल नहीं लगता इसी तरह बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला अगर तू मुझे माल देगा तो मैं सदका करूंगा मैं हज करूंगा ज़कात दूंगा अब क्या हुआ माल मिल गया हम्म, अब वो कुछ और ही काम में इस्तेमाल हो रहा है जो असल काम है हज को तो रख दिए साइड में उसको तो भूल गए तो ये क्या हुआ ये हुआ कुफ्र बिकुफ्री का खलीला इनकार नाशुक्री नाशुक्री क्या है दरअसल नेमत का गलत इस्तेमाल है और शुक्र क्या है नेमत का सही इस्तेमाल जवारे के साथ
आज़ा के साथ। अब उसने क्या किया? मिसयूज़ किया, गलत यूज़ किया उसको नेमत को। तो अल्लाह ताला फरमाता है ठीक है, कर लो, हुँ, कर लो इसको इस्तेमाल। कैसा? कुल तमत्ता बिकुफ्रिका कलीला, बस थोड़ा-सा उठा लो फ़ायदा। हुँ, इस नाशुक्री के साथ, कुफ्र के साथ, लेकिन कितना? कलीलन, थोड़ा-सा। क्यों? क्यों थोड़ा? इसलिए कि दुनिया में जो कुछ है वो सब टेम्परेरी है, सब कलील है। राइट? मुद्दत के एतबार से भी, मुद्दत यानी ड्यूरेशन, टाइम, वो भी कलील है। कैफ़ियत के एतबार से भी, यानी उसकी क्वालिटी भी, वो भी कैसी है? कलील है। और कमियत के एतबार से भी, कमियत क्या होता है? उसकी क्वांटिटी, ठीक है? तो ये तीनों एतबार से ये क्या है? कलील है, जो भी कुछ मिल रहा है दुनिया में। अब मुद्दत के एतबार से कैसे? अब एक शख्स किसी एक चीज़ से कितना फ़ायदा उठा सकता है? जितनी देर वो खुद ज़िंदा रहे। अगर उसके मरने के बाद वो चीज़ बाकी भी रही, तो उसको क्या मिल रहा है? वो तो गया मिट्टी में, राइट? दूसरा क्या है? कैफ़ियत। कैफ़ियत यानी उसकी क्वालिटी, ठीक है? तो हर चीज़ का मज़ा जो है वो थोड़ा होता है। फिर उसके बाद इंसान क्या हो जाता है? उसकी इंटरेस्ट ही नहीं रहती है, राइट? कोई भी चीज़ आप देखिए, शुरू-शुरू में उसको बहुत अच्छा लगता है वो, बाद में क्या होता है? कुछ अरसे बाद दिल भर जाता है। फिर उसकी कैफ़ियत कैसी हो जाती है? कलील, थोड़ा। तीसरी चीज़ मैं क्या बताई? कमियत, यानी क्वांटिटी। और क्वांटिटी भी क्या होती है? थोड़ी ही है ना। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हर चीज़ क्या है? कलील है, बहुत थोड़ी है। मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है अल्लाह के पास तो। तो किसी को अगर कितना कुछ भी मिल जाए दुनिया में, तो वो क्या है? इस मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कुल तमत्ता बिकुफ्रिका कलीला, तुम फ़ायदा उठा लो अपने कुफ्र का, अपनी नाशुक्री का थोड़ा-सा बस, ठीक है? अल्लाह को भूले हो, दूसरों को अल्लाह का शरीक ठहरा रहे, दूसरों को तुम समझ रहे कि इन्होंने दिया है, इनकी वजह से तुम्हारी जान बची है। ओके ठीक है, थोड़ा-सा कर लो दुनिया में मज़े, फ़ायदा उठा लो। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, बेशक तू मिन अस्हाबिन नार, अस्हाबे नार में से है। यकीनन तू किसमें से है? दोज़खियों में से है। अस्हाब किसको कहते हैं? साहब की जमा, साहिब की जमा अस्हाब। साहिब कौन होता है? साथी। हुँ? तो अस्हाबिन नार, आग से चिमटे हुए, आग के साथी, ठीक है? तो बात ये है कि हर इंसान पर ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक़्त ज़रूर आता है कि जब वो मुश्किल में आ फँसता है, और सारे सहारे छोड़ देते हैं। अगर होते भी हैं, तो काम नहीं आते, हैं? मसलन अगर आपके सर में दर्द है, तो आपका कौन काम करेगा? दवा भी काम नहीं करती है, कुछ भी नहीं। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं, कई चीज़ें, कई मुश्किलात ऐसे होते हैं या ऐसे औक़ात होते हैं इंसान के कि कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर ऐसे में इंसान क्या करता है? मुनीबन, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह को पुकारता है, हर एक से हटकर, मुख़लिस होकर अल्लाह से दुआएँ करता है। अब क्या होता है? अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। उस वक़्त तो वो कहता है, हाँ, हाँ, अल्लाह ताला ही माबूद है, वही एक है, राइट? मुझे पता चल गया सब सहारे झूठे हैं, राइट? ये जुमला कभी ज़िंदगी में आपने कहा होगा कि हाँ, मुझे पता है सब सहारे झूठे हैं, राइट? ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा मौका आता है ना, जब इंसान वाक़ई अपने मुँह से ये कहता है, हमको पता चल गया सब धोखेबाज़ हैं, सिर्फ़ अल्लाह ही है, मुझे सबका पता चल गया, चाहे गुस्से में हो, मायूसी में हो, हाँ, या किसी और तरह, लेकिन ये अल्फ़ाज़ वो मुँह से बोलता है। उसको समझ आता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही है और कोई नहीं है, करीबी रिश्तेदार भी नहीं, कोई नहीं। तो उस वक़्त वो क्या होता है, ख़ालिस हो जाता है अल्लाह ताला के लिए। अब क्या होता है, अब नेमत अल्लाह ताला उसको अता करता है, राइट? खव्वलहू, अब नेमत मिल गई, दिन अच्छे हो गए, हुँ? फिर क्या करता है, आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह को भूलने लगता है, राइट? किसी एक्सीडेंट से बच गया, किसी बीमारी से निकल आया, किसी हादसे से बच गया, हाँ?
کسی نقصان سے اللہ نے اس کو پورا کر دیا، right؟ مشکل سے نکال دیا، اب کیا ہو گیا؟ اللہ کو بھول گیا. اب بھولتے بھولتے کیا ہو گیا؟ دوبارہ ویسے ہی ہو گیا جیسے مصیبت آنے سے پہلے تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ایک کیا کہیں گے ہماری ایک عادت کہہ لیں یا پھر ہماری ایک اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات صدور ہے نا، علیم بذات صدور ہے، ہمارا اپنا ایک حال بتا رہے ہیں کہ انسان ایسا کرتا ہے. تو اب یہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں تو ہم کسی اور کو لے کے اس میں فٹ نہیں کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو رکھنا ہے اس میں. واقعی ایسا ہوتا ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. یاد ہے ہم اس وقت 2 سال پہلے اتنی دعائیں کیے تھے، اللہ نے ہم کو نوازا. اب ہم ایسے ہو گئے جیسے پہلے تھے، دعا کرنے سے پہلے، مصیبت آنے سے پہلے. اب اللہ کو پتا ہے یہ ایسا ہی کرے گا، پھر بھی اللہ اپنی رحمت کرتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وارننگ بھی دیتا ہے، اور وہ وارننگ کیا ہے؟ تمتع بکفرک قلیلا، فائدہ اٹھا لو، یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اس سے بس کتنا اٹھاؤ گے؟ تھوڑا اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھوتی ہے انسان کو الضر، ٹھیک ہے، تکلیف، پریشانی. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے ہر حال میں. پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں. اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ الروم میں فرماتے ہیں جب اس کو کوئی نعمت، جیسے یہاں پہ ہے نا قل تمتع بکفرک قلیلا، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کرے. سو فائدہ اٹھا لو کہ جلدی ہی جان لو گے. یہاں بھی کیا ہے؟ وَتَمَتَّعُوا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس اٹھا لو، کتنے دن اٹھاؤ گے؟ قلیل دنیا میں قلیل فائدے، کتنے دن تک رہو گے، کتنے دن تک اس کو انجوائے کرو گے؟ آخرکار اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. آگے امن، کیا جو ہوا قانتن، وہ جو فرما بردار ہے. قانت قاف نون تا، قانتا کہتے ہیں اطاعت، فرما برداری، ٹھیک ہے. اطاعت اور فرما برداری میں جلدی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، فوراً، ایک دم فوراً بات سننا. جیسے ہوتے نا گھر میں کوئی ایک بچہ ایسے ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی بھی کام بولو فوراً کر دیتا ہے. تو فرما برداری اور اس کے ساتھ سرعت، جلدی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک طرح سے سوال کر کے جھنجھوڑا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، چیک کرو. امن ہوا قانتن، کیا جو وہ قانت فرما بردار ہے، یعنی جو فرما بردار ہے، کیا وہ آنا اللیلی، اور وہ کیا کرتا ہے؟ آنا کہتے ہیں گھڑی کو، وقت کو، ٹھیک ہے، گھڑی، یہ گھڑی وہ گھڑی، رائٹ، واچ نہیں، وقت کے لیے. تو آنا اللیلی، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، سجدے کرتا ہے، وقائمن، اور قیام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ شخص بہتر ہے جو رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یحذر الآخرۃ، اور وہ ڈرتا ہے. حذر یحذر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنے کے لیے، پریکاشن لینے کے لیے. اور وہ ڈرتا ہے کس سے؟ الآخرۃ، آخرت سے. وہ یرجو، اور وہ امید رکھتا ہے، رحمت ربہ، کس کی امید رکھتا ہے؟
اس کے رب کی رحمت کی، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، ہوپ بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے. Right؟ اب یہاں پہ بتایا بتایا جا رہا ہے کہ شکر گزار کون ہوتے ہیں. شکر گزار وہ ہوتے ہیں جو رات کی گھڑیوں میں، تنہائی کے اوقات میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. رائٹ؟ یہ ہوتے ہیں شکر گزار بندے. دیکھیے عام طور پر ہمارے رات کے سجدے، قیام، یعنی تہجد کی نماز کب ہوتی ہے؟ ہم کب پڑھتے ہیں تہجد کی نماز؟ چلیے رمضان میں تو ہوتی ہے سب کی، رائٹ؟ رمضان کے علاوہ کب ہوتی ہے؟ جب کوئی مشکل ہوتی ہے، یا کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ایسا وقت آتا ہے، رائٹ؟ تو انسان کیا کرتا ہے؟ رات کے پچھلے پہر، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے ایک دم رجوع کرتا ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، رائٹ؟ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں سنی جاتی ہیں، رائٹ؟ جو عام دنوں میں نہیں ہوتا، لیکن تہجد کے وقت کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ مشکل کے وقت خاص طور پر تہجد پڑھتا ہے اٹھ کے. right؟ ایک شخص وہ ہوتا ہے نا جس کو مادی ضروریات بے قرار کرتی ہے. مادی ضروریات یعنی کیا؟ مثلا کھانا، کپڑا، صحت وغیرہ، ہاں؟ دنیا کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انسان کو بے قرار کر دیتی ہیں. right؟ مثلا کسی کو جاب کی ضرورت ہے، right؟ یا اولاد کی ضرورت ہے، right؟ یا پھر اولاد سے ہی متعلق کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. اچھا، اب ایسا شخص جو ہے، یا پھر کسی کا بچہ بیمار ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کو بچے کی زندگی کی ضرورت ہے. اب وہ اس کو وہ نیند جو ہے وہ سونے نہیں دیتی. اب اس کو نیند نہیں آتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. ہاں؟ تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ لیٹتا بھی ہے تو ایک دم بے قرار ہے، نیند ہی نہیں آ رہی، چلو اٹھو اللہ کے آگے سجدہ کرو، نماز پڑھو، دعا کرو. اٹھ جاتا ہے، دو نفل پڑھ لیتا ہے. right؟ اب اس شخص کو کس نے اٹھایا؟ کس بے قراری نے اٹھایا؟ مادی ضرورت، دنیا کی ضرورت نے اٹھایا. اور ایک وہ ہے جس کو اللہ کی یاد اٹھاتی ہے. جو ملی ہوئی نعمتیں ہیں اس پر شکر گزاری اٹھاتی ہے. اتنا کچھ تو نے دیا ہے اللہ تعالیٰ، رائٹ؟ وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ افلا اکونا عبدا شکورا، کیا پھر میں نہ ہو جاؤں شکر گزار بندہ؟ right؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے کھڑے ہو کر، تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اتنا، کیوں اتنا قیام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ تو یہ اصل میں شکر گزار بندہ ہے، حقیقی شکر گزار، جس کو کون اٹھاتا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری، نعمتوں کی یاد، کہ یا اللہ تو نے اتنا کچھ دیا ہے، اس کا میں کیسے شکر ادا کروں؟ تو یہاں پر نا اسی شکر گزاری کے بارے میں آ رہا ہے، یرجو رحمت ربی، کہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. اس کو آخرت کی یاد کھڑا کرتی ہے قائمن ساجدن. اور جس کو جہنم کا ڈر ہوتا ہے وہ سو نہیں سکتا، right؟ جنت کا شوقین بھی انسان سو نہیں سکتا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ اصل شکر گزار کون ہے؟ کہ جو خود اٹھتا ہے، جس کو فکر ہوتی ہے، جس کو شوق اٹھاتا ہے، پھر آخرت کی فکر ہوتی ہے اور اللہ کی رضا، اللہ کی شکر گزاری ادا کرنے کے لیے وہ اٹھتا ہے رات کی گھڑیوں میں. آنا اللیل، قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی الذین یعلمون، کیا برابر ہیں، مستوی ہیں، مساوی ہیں، الذین یعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، والذین، اور وہ جو لا یعلمون، جو نہیں وہ جانتے. یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں علم والا اور لا علم، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، میڈیسن ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ طب کو جاننے والا ہے، اور کوئی اس کو نہیں جاننے والا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی انسانی جسم کا علم رکھتا ہے، اناٹومی کے بارے میں جانتا ہے، وہ جاننے والا اور نہیں جاننے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. کامن سینس کی بات ہے.
تو کوئی بھی علم اس کا جاننے والا اور نہیں جاننے والا ایک جیسے نہیں ہوتے. اسی طرح دین کا علم وہ بھی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. تو اصل علم والا کون ہے؟ جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہے. یہ جو اوپر بات ہوئی نا یرجو یحذر الآخرۃ، کہ آخرت کے ڈر سے، اپنی اپنے رب کی رحمت سے کی امید سے وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ کیوں نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ دنیا کے لیے پڑھتے تھے نا. دنیاوی فائدے کے لیے پڑھتے تھے. ایک ایگزام ہے میرا بہت امپورٹنٹ، اس لیے تہجد ہو رہی ہے. اب دنیا کا فائدہ ملا یا نہیں ملا ختم ہو گیا وہاں پہ میٹر، بس تہجد گئی، نمازیں گئی، سب کچھ گیا. لیکن جو آخرت کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ آگے آ رہی ہے. نہیں؟ اس کو چین نہیں ہوتا. تو اور ویسے بھی ہر شخص کی آخرت کب شروع ہوتی ہے؟ موت کے ساتھ ہی. right؟ وہ موت سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کب آ جائے، کیسے چھوڑ دوں نماز. تو اصل علم والا کون ہے؟ جس کو آخرت کی یاد جگاتی ہے، رب کی محبت، شوق جگاتا ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دھکیل دھکیل کے اٹھانا پڑتا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، ہے نا، بار بار اٹھائیں، پھر اٹھ کے نماز پڑھیں گے. یہ کس قسم کی شکر گزاری ہے؟ تو کون ہے اصل علم والا؟ وہ جس کو اللہ کی یاد، اللہ کی شکر گزاری، آخرت کی یاد، رب کی محبت اٹھاتی ہے. ہاں؟ وہ اپنے خود شوق سے اٹھتا ہے، کسی کے جگانے سے نہیں. تو ایسا جو شخص ہوتا ہے، پھر اس کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی کیسی ہوتی ہیں؟ وہ پرماننٹ ہوتی ہیں، مادی ضرورت کے لیے نہیں ہوتی ہے. انما، بے شک، یقیناً، یتذکر، نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب. کون پکڑتے ہیں نصیحت؟ فائل آ رہا ہے، عقل والے. ٹھیک ہے. عقل والے، رشد والے ہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں اس سے. اور باقی سب کیا کرتے ہیں؟ سنی انسنی کر دیتے ہیں. اچھا پڑھ سن لیے، ہاں ختم، نہیں ہو سکتے برابر، ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جو لب والے لوگ ہوتے ہیں، جو اصل چیز مغز والے لوگ، وہ ان تمام آیتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں، اپنے لیے سبق لیتے ہیں. میرے لیے آیا ہے، مجھے یہاں پہ یہ عادتیں چھوڑنا ہے، میری اصلاح کرنا ہے. قل، کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. یعنی کہہ دیجئے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا، ڈرو، ربکم، تمہارے رب سے. ٹھیک ہے. اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. یہ آیت جو ہے یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی. ٹھیک ہے. ہجرت حبشہ سے پہلے کیا حالات تھے؟ تو اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اس کو، میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں، کیا کرو؟ اتقوا ربکم. اتقوا، تقوی سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا، اور جس سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جانا. تو اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو احسنوا، جو سب سے بہترین کام کرتے ہیں، سب سے اچھا عمل کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائیاں ہیں. ان جو محسن ہے، جو احسان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے بدلہ کیا ہے؟ حسنات. اوکے. حسنۃ، ان کے لیے بھی بھلائیاں ہیں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. انما، بے شک، یوفا، وفا سے وہ پورا پورا دے گا، دے دیے جائیں، مجھول کا صیغہ ہے، پورا پورا دے دیا جائے گا. کیا دیا، کس کو دیا جائے گا؟ الصابرون، صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کے اجر، بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر حساب کے ان کو، صبر کرنے والوں کو ان کے پورے پورے اجر دیے جائیں گے. یہ وفا یوفی جو ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ پورا دینا، مکمل. جیسے دیکھیں، میں آپ کو اس سے پہلے بھی ایگزامپل بتائی تھی کہ جیسے ہم کوئی اسٹور جاتے ہیں، ڈی مارٹ جاتے ہیں، وال مارٹ جاتے ہیں، تو وہاں پہ
جیسے ہم وہ پورا پے کرنے کے بعد ریسیپٹ دیتا ہے. پھر جب ڈور کے پاس آخر میں جب ہم نکلتے ہیں نا تو ایک اور کھڑا ہوتا ہے پرسن. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیک کرتا ہے ریسیپٹ اور اس کے اوپر ایک اسٹامپ کرتا ہے فل پیڈ یا صرف پیڈ. پیڈ تو وہ پیڈ کیا ہے؟ وفا. یعنی انہوں نے مکمل پیمنٹ کر دی. پورا کا پورا انہوں نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ہم پورا پورا بدلہ پورا پورا ان کو پے کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے. اچھے کام جو احسان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں نا، ایکسلنٹ کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حسرتیں ہیں. روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لایا جائے گا. دنیا میں جن کو بہت زیادہ آزمائشیں تھیں ان کو لایا جائے گا. نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی نامہ اعمال کھولا جائے گا. دیکھیے نامہ اعمال اگر کسی کو مل رہا ہے اس وقت کتنی دہشت ہوگی، کتنا ایک طرح سے انسان ہر ایک کو بھولا ہوگا نا جب نامہ اعمال ملے گا. تو جو آزمائشوں سے گھرے ہوں گے نا دنیا میں، تو ان کے لیے نہ ترازو رکھا جائے گا، میزان بھی نہیں، نہ ہی اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور بغیر حساب کے ان پر اجر انڈیل دیا جائے گا. یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں آرزویں کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو بھی قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی اجر جیسے ان لوگوں کو مل رہا ہے ہم کو ملتا. یعنی کاش دنیا میں ہم پر مصیبت آئی ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصیبت مانگنا چاہیے. اب بندے مومن پر ہر وقت مصیبت آتی ہی رہتی، کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے نا، مشکل آتی رہتی ہے. کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے نفس کی طرف سے، کبھی عبادات مشکل ہو جاتی ہیں، کبھی روزہ مشکل لگنے لگتا ہے، کبھی نیند آنے لگتی ہے، کبھی کچھ اور. تو ایسی ساری چیزیں انسان کا کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتی ہیں. اور پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کرے اور اپنا کام جاری رکھے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صابر ہیں. ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے ان کو اجر دیا جائے گا. تو صبر کرنا مشکل ہے لیکن اجر بھی کیا ہے اس کا؟ بے شمار ہے. تو بتایا ان کو یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی مشکل آ گئی، تم پر زمین تنگ ہو گئی ہے، جیسے مکے میں اپنے گھر ہوتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے زمین تنگ ہو گئی تھی، ایک دم ایسے لگ رہا تھا کہ اب نکلو یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دلا رہے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ تمہارے لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ کشادگی پیدا کر دے گا. اور ہوا ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے جب مومن جو تھے، اہل ایمان جو تھے، مکہ سے جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تو وہاں پہ ان کو ویلکم کیا گیا، ان کو وہاں پر اپنی عبادت کرنے کی آزادی دی گئی. پھر وہ کرتے رہے، دین کا کام کرتے رہے اپنے طریقے پر، پرسکون حالت میں وہ اپنے دین پر جمے رہے، جو مشکل تھا مکے میں. اچھا، اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ بعض اوقات ہم کوئی ایک اچھا کام کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے لیے اور بہت ساری آسانیاں کر دے. مثلا آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اب آپ کو مشکلات آ رہی ہیں، تو آپ پھر بھی جمے ہوئے ہیں، صبر کر رہے ہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ سے امید کیا لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے آسانیاں پیدا کر دے. اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اس کے برعکس، آسانی ہونے کے بجائے مشکل آ جاتی، ہوتا ہے ایسے، اور پریشانی بڑھ جاتی. اب انسان شیطان کو کیا بہکاتا ہے؟ شاید تم ہی ٹھیک نہیں ہو. اگر تم ٹھیک ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لیتا، تمہارے لیے آسانی ہو جاتی. تو انسان کو اس وقت کیا یاد رکھنا چاہیے؟ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی موقع تھوڑی نہ ہے، یہی ذریعہ تھوڑی نہ ہے خیر کا یا کام کا جو ہم نے سوچا ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ ذرائع رکھا ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ مواقع رکھا ہے. تو انسان کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے اور بہت کچھ ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت.
تو یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. right؟ تو سبق کیا ہے پھر؟ شکر گزار ہونا کیا ہے؟ ہر حال میں راضی رہنا، ہر حال میں شکر گزار رہنا. دیکھیں ابن القیم جوزیہ جو ہے نا، جو طب نبوی ہم بک پڑھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ صبر اور شکر انسان کے لیے پرندے کے دو پروں کی طرح ہے. ٹھیک ہے، صبر اور شکر کیا ہے؟ پرندوں کے دو پر ہیں. یعنی جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، انسان اگر اپنے آپ کو پرندہ سمجھے تو اس کو اڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ دو پر چاہیے. اور وہ دو پر کیا ہے؟ ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. اگر ایک بھی نہیں ہے تو وہ اڑ نہیں سکتا. آپ نے کبھی دیکھے ایک پر والا پرندہ اڑ رہا ہے؟ نہیں، دونوں پر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر صبر نہیں ہے ہاں، تو خالی شکر کے ساتھ وہ کیسے کرے گا؟ شکر گزاری کیسے آتی ہے؟ صبر سے ہی آتی ہے. تو بندہ پھر اونچائی پر نہیں پہنچ سکتا، بلند درجے نہیں پا سکتا. تو صبر اور شکر یہ دونوں کیا ہے؟ ساتھ ساتھ ہے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ صابروں کو کیسے اجر دیں گے؟ بغیر حساب، بغیر حساب کے. کوئی اس کو گنا ہی نہیں جائے گا، تولا ہی نہیں جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. آگے قل کہہ دیجئے انی بے شک میں امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے ان کے اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی مخلصا اخلاص کے ساتھ، خالص کرتے ہوئے. کس حال میں؟ حال آ رہا ہے ایک دم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، صرف اور صرف اسی کی طرف. لہو الدین، دین کا مطلب عبادت بھی بتائی تھی میں آپ کو اس سے پہلے، جزا بھی سزا بھی سب کچھ آتا ہے. تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ عبادت کو. یعنی میں اللہ کی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں. وہ امرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے لئن کہ اکونا میں ہو جاؤں اول المسلمین. کیا ہو جاؤں میں؟ سب سے پہلا مسلم. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلم ہو جاؤں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں، سب سے پہلے سبقت لے جاؤں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو ماحول اس کے موافق نہیں ملتا، سراؤنڈنگ اس کے یا اس کے انوائرمنٹ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ہاں؟ شیطان کہتا ہے تم دوسروں کو بھی تو دیکھو، وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید پر ہیں، تو تم کیوں یہ نیا شروع کر رہے ہو، یا پھر تم کیوں ان کے جیسا نہیں کر رہے؟ جو چل رہا ہے وہ کرتے رہو. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ کیا کہو کوئی کرے یا نہ کرے میں سب سے پہلے کروں گا. میں سب سے پہلے اول المسلمین ہوں. دیکھیے یہ مینٹالٹی اگر ہم میں آ گئی نا، کون سی؟ کوئی کرے یا نہیں کرے میں تو کروں گا، میں پہل کروں گا. کوئی بھی نیکی کے کام میں پہل کروں گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی. مطلب مثلاً کوئی بھی نیکی لے لیجیے، جیسے سلام کرنے میں، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انتظار کرتے ہیں ادھر سے سلام آتا ہے، نہیں ہم پہل کر دیں. یا مسکرانے میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز، کسی کو منانے میں ہم پہل کر دیں. کسی کی خدمت ہے اس میں ہم پہل کر دیں. ہم ہمیشہ انتظار کرتے رہتے ہیں اچھا دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے پہلے، رائٹ، پھر اس کے اکارڈنگ ہم معاملہ کریں گے. نہیں، پہل کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ شکر گزار ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم نیکیوں میں، اطاعت میں، فرما برداری میں پہل کرنے والے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اول المسلمین میں سب سے پہلے ہو جاؤں مسلم. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم یعنی وہ، مسلم کے اصل معنی وہ ہوتے ہیں ایسا اونٹ جس کی جو نکیل ہوتی ہے نا، وہ جو اس کی جو رسی جو باندھی جاتی ہے اس کے، تو وہ رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اونٹ کو کہتے ہیں مسلم. یعنی ایسا اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں. اب وہ مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو جدھر چاہے موڑ سکتا ہے.
اس کو روکنا ہے روکتا ہے، اس کو رائٹ لینا ہے رائٹ، لیفٹ لینا ہے لیفٹ، بٹھانا ہے بٹھانے کے لیے. تو مسلم وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے مالک، ہمارا مالک اللہ رب العالمین، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، جو احکام ہے اس کو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جاتا ہے مسلم. ان اکون اول المسلمین، قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، ربی میرے رب کی، عذابہ کس سے ڈرتا ہوں، عذابہ یومن عظیم بڑے دن کے عذاب سے، بے شک میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نافرمانی کروں. ٹھیک ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خاص خطاب کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. Right؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں. Right؟ کس سے؟ اس بڑے دن سے، قیامت کے دن سے. Right؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والے تھے کیا؟ نہیں تھے. بالکل نہیں، کبھی نافرمانی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ان سے بات شروع ہے، اگر واقع نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بنایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مثال بنایا گیا ہے اس لیے کہ آپ سے یہ توقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہی کریں تو آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر کریں تو. لیکن کیا تو نہیں ہے، آپ کو بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ، ہاں، ایک آئیڈیل، ایک جو پیش کرنا ہوتا ہے نا، وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو پھر میں کون سی چیز ہوں، میرا کیا بنے گا؟ ہاں؟ میری تو کوئی چھوٹ ہی نہیں، رخصت ہی نہیں. Right؟ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر میں بھی اگر نافرمانی کروں تو مجھے بھی ڈر ہے کس کا؟ یومن عظیم، عذاب یومن عظیم بڑے دن کے عذاب کا. قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ، اعبدا میں عبادت کرتا ہوں، مخلصن خالص ہو. دیکھیے کتنے بار آ رہا ہے نا، مخلص مخلص. Right؟ مخلصن خالص کرتے ہوئے، لہو دینی اس کے لیے، دینی میری عبادت کو. پھر سے کھل کہہ کے بات ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کی بندگی کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا